السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نیشنل اسمبلی میں، اور کیا اس کے بعد کوئی درجہ حرارت سیاسی ہے، کیا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ دوسری طرف ناظرین، جو اہم معاملات ہیں آج کے، وہ غازہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی اور ٹیکنوکریٹس بورڈ کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی کمیٹی کی، جو کہ ایک فلسطینی اس کو ہیڈ کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے حوالے سے کچھ شاید اب عقل سمجھ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہلے بات ہو رہی تھی اٹیک کرنے کی، وہاں لگ رہا ہے کہ اٹیک کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، ڈائریکٹ اٹیک کی۔ بٹ اندر ایران میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے سبورژن کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، اس پر بات کریں گے۔ اور جو گرین لینڈ کے حوالے سے ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ اٹ مسٹ کم ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف نہ کہ ڈنمارک، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کے لوگ خود اور موسٹ امپورٹنٹلی ای یو کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہیں گرین لینڈ کے لوگوں کے ساتھ۔ اب اس سب سے کیا ہم اخذ کریں؟ واٹ ول وی بی سینگ آن دی انٹرنیشنل، آن دی ریجنل لیول ان دا کمنگ ڈیز؟ اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین وی ہیو ون آف دا لیڈنگ ڈپلومیٹس، فارمر جرنلسٹ، in fact presently also a journalist, Dr. Malia Lodhi. Thank you Dr. Saiba for joining us. تو شروع اگر ہم کریں، جو کمیٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف بورڈ اور دوسری طرف کمیٹی، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیں، جو پہلے سے کہا جا رہا تھا وہی ہوا کہ بورڈ آف پیس جو اناؤنس ہوئی اس کو ہیڈ کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف، اور اس میں جیسے پہلے بھی اسپیکولیشن تھی وہ صحیح نکلی۔ اس میں ٹونی بلیئر ہوگا، ایک آدھ کوئی بلینئر کو بھی ڈالا ہوا ہے اس میں، بٹ اس میں کوئی فلسطینی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عرب ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان ملک کا نمائندہ ہے۔ لیکن بورڈ آف پیس کے نیچے پھر ایک اور باڈی اناؤنس ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں، اس کا نام میرا خیال دیا ہے ایگزیکٹو بورڈ۔ اس میں فارن منسٹر آف ٹرکی ہے، اس میں فارن منسٹر آف ایجپٹ ہیں، اینڈ آف کورس منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز فرام یو اے ای۔ تو یہ تین ممالک جو ہیں اس اناؤنسمنٹ کے بقول ان کا کام ہوگا ڈی ملٹرائزیشن کی کوئی اگریمنٹ کرنا، اور ظاہر ہے ان کی باقی بھی کنٹریبیوشن ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلا قدم ہوگا which is the announcement of an international stabilization force، اس کا ہیڈ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، ایک امریکن میجر جنرل، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کس کو رپورٹ کرے گا آئی ایس ایف کا ہیڈ، لیکن ایک فارمر یو این آفیشل ہے، اس کو آن گراؤنڈ غازہ میں، بلگیرین ہے، ہی از اے بلگیرین نیشنل، آن گراؤنڈ غازہ میں اس کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ ہی ول رپورٹ to the board of peace and of course the executive board as well, executive board as well۔ تو یہ پھر so before even we go to the technocratic board، یا جو فلسطینی ہیڈ کریں گے وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے حوالے سے ریکنسٹرکشن، تو یہ جو دونوں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ایک تو بورڈ آف پیس اور دوسرا جو اس کے نیچے ایگزیکٹو کمیٹی کہہ دیتے ہیں فار دا سیک آف just identifying it۔ تو یہ how do you see the dynamics، آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نسیم، سب سے اہم چیز تو اب یہ ہوگی نا کہ حماس کی اپروول آتی ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے اسرائیل کی بھی اپروول کی ضرورت ہوگی، بیکاز یہ دونوں پارٹیز دے آر دا مین پارٹیز نا ٹو دا کانفلکٹ۔ وی ہیو ٹو سی۔ اب تک تو حماس کی اناؤنسمنٹ جو پہلے آئی تھی اس کے مطابق دے ہیو ایکسیپٹڈ and agreed to work with the Palestinian committee، وہی جس کو آپ ٹیکنوکریٹک کمیٹی کہہ رہی ہیں، which is headed by a Palestinian who was a former official with the Palestinian Authority and he has experience in development، so اس کو تو ہم ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب پہلے جب یہ یو این ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی تھی جس میں کہ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس کو انڈورس کیا گیا تھا، اس وقت تو حماس نے انکار کر دیا تھا ٹو ایکسیپٹ دا بورڈ آف پیس، یہ کہہ کے کہ یہ باہر کے لوگ کیوں ہمارا علاقہ جو ہے
ہمارا ہوم لینڈ جو ہے وہ باہر کے لوگ کیوں آ چلائیں گے, اور یہ تو کلونیل پروجیکٹ کی طرح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کو یہ جو 3 ممالک جن کو آئی تھنک اہم رسپانسبلٹی دی ہے ٹرمپ نے اپنے پلان کے تحت, اصل میں جو 3 ممالک جن کے نمائندے ہیں اس ایگزیکٹو بورڈ پہ, وہ قطر, یو اے ای اور ٹرکی. ایجپٹ کو اور رسپانسبلٹیز تو دی ہیں, لیکن ایگزیکٹو بورڈ کے ممبرز جو ہیں وہ یہ 3 ملک ہیں, اور ان کو ظاہر ہے ٹرمپ ہیز گیون دیم ہیوج رسپانسبلٹی. اب آیا یہ رسپانسبلٹی دے لیو اپ ٹو اٹ اور ناٹ, مگر اس میں اتنا کہہ دوں کہ دیکھیں ٹرکی اور قطر جو ہے ان کے تو تعلقات رہے ہیں نا حماس کے ساتھ, بلکہ حماس ہیز بین ریزائڈنگ, حماس کے نمائندے آئی شوڈ سے ہیو بین ریزائڈنگ ان دوحہ. تو یہ 2 ملک کے تو ہیں اسپیشل ریلیشن شپس ود حماس. But let us see. اور ملیا, if I may add, Turkey is recognized Israel as well. I mean, if we look at it from that perspective. نہیں, میں سمجھی نہیں. میں کہہ رہی ہوں ٹرکی نے تو اسرائیل کو بھی ریکگنائز کیا ہوا ہے, تو میرا کہنے کا مقصد کہ ٹرکی کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں. نہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ٹرکی کو ویٹو کیا اسرائیل نے, بیکاز ان کے تعلقات کافی خراب ہوئے ہیں. انہوں نے ویٹو کیا ٹرکیز پارٹیسپیشن ان آئی ایس ایف, ایگزیکٹلی. لیکن اب دیکھنا یہ کہ obviously اسرائیل کو آمادہ تو ہوا ہوگا, شاید اسی لیے ہوا ہوگا کہ امریکہ نے کہا ہوگا کہ جی ان کے تعلقات ہیں, یہ حماس کو منوا لیں گے. So I think the next step is going to be important when we will hear from both Israel as well as Hamas. تو اس کا مطلب کہ آئی ایس ایف, اٹ وڈ بی ٹو ارلی ٹو ریئلی ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ آئی ایس ایف. دیکھیں نا, ڈی ملٹرائزیشن کی جو آپ نے بات کی, ڈی ملٹرائزیشن پہ تو 2-3 ممالک جس میں قطر بھی ہے اور پاکستان بھی, یہ تو کلیئر کر دیا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی ڈی ملٹرائز تو نہیں کر پائیں گے, ہم پیس کیپنگ کریں گے, ہم پیس انفورسمنٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو ڈی ملٹرائزیشن کی بات ہوئی ہے پھر سے, یہ تو پھر مشکل لگتا ہے. آئی ایس ایف کے تو کچھ ممالک اس پہ اگری نہیں کریں گے. نہیں, دیکھیں فی الحال تو ایک ملک بھی نہیں ہے جس نے کہ کمٹ کیا ہے ٹروپس ٹو دی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. انفیکٹ حال ہی میں سعودی عربیہ اور جارڈن نے کہا کہ ہم کسی حالت میں اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ابھی تو کلیئرٹی نہیں ہے اسٹیبلائزیشن فورس پہ, نہ ہی ہمیں پتہ ہے ابھی بھی کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے. لیکن امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کل کی اناؤنسمنٹ کے بعد کہ شاید اس کا یہ بھی کام ہوگا اسٹیبلائزیشن فورس کا, سم کائنڈ آف ڈی ملٹرائزیشن, بیکاز اس کے بغیر تو پھر وہ کیا کر رہے ہوں گے وہاں پر. پیس کیپنگ فورس تو ہے نہیں, بالکل, ایبسولوٹلی. دس از اے پیس انفورسمنٹ فورس, لیکن وی ڈونٹ نو واٹ دا مینڈیٹ از. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ناٹ ٹو بیکم پارٹ آف اٹ. مجھے انڈیکیشنز اب جو مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان از ان لائکلی ٹو کنٹریبیوٹ ٹروپس. جی, بٹ آئی تھنک کہ ریپیٹڈلی پاکستان کی تو اناؤنسمنٹ پبلکلی ہوتی رہی ہے کہ the Deputy Prime Minister Foreign Minister has said repeatedly for the last few weeks کہ ہم ڈی ویپنائزیشن میں, ڈی ملٹرائزیشن میں اور پیس انفورسمنٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ وی ول ناٹ بی پارٹ آف پیس انفورسمنٹ. سو آئی تھنک فار ناؤ وی آر کلیئر آن پاکستان, بٹ اینی وے کل کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سو اب ہم نے اگلے کچھ دنوں میں کس چیز پر نظر رکھنی ہے ڈاکٹر ملیہ لودھی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف یہ جو بورڈز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں؟ دیکھیں 2-3 پہلو. ایک تو یہ کہ سیز فائر از ناٹ ریلی ہولڈنگ فلی. آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں بیکاز اسرائیل از کنٹینیوئنگ ٹو اٹیک ویریس پلیسز ان غازہ. تو ایک تو ہمیں اس پہ ظاہر نظر رکھنی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جی سیکنڈ فیز میں چلے گئے ہیں آف ٹرمپس پیس پلان, اگر پہلا فیز پوری طرح سے ایکسیکیوٹ نہیں ہوا. دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, we have to see what Hamas's reaction is. Without Hamas's buy-in, this plan will not go anywhere. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ اسرائیل کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. اور تیسری چیز جس کی ہم نے ابھی بھی بات کی which is کہ اسٹیبلائزیشن فورس کے جو
تفصیلات اناؤنس ہوں گے وہ کیا ہوں گے, اور آیا کوئی ملک جوائن کرے گا, اور کون سا ملک ہوگا یا کون سے ملک ہوں گے جو کہ آمادہ ہوں گے ٹو جوائن. So we have to see several fronts of this. دیکھیں, this could turn out to be a very messy plan if it's not properly implemented and if there is no Palestinian buy-in. ابھی تک جو الجزیرہ کی رپورٹس ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی skepticism ہے amongst the residents, amongst the people, the Palestinians of Gaza. یہ حماس کی بات نہیں ہے, یہ ordinary جو لوگ ہیں وہاں, they're very skeptical about this plan. وہ چاہتے بھی ہیں, ظاہر ہے. I mean, what they have gone through the last 2.5 years, ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ امن آئے. تو ایک طرف سے ان کی امید بھی ہے کہ کسی قسم کا امن قائم ہوگا جو دیر پا ہوگا, اور دوسری طرف سے میرا خیال ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اسکیپٹسزم ہے, بیکاز ان پہ جو چیز مسلط کی جا رہی ہے وہ ہے یعنی کہ امریکہ کے اپنے, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف ایٹ دا ہیڈ آف اٹ, اینڈ اپنے سن ان لا کو بھی اس نے اس کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے بورڈ آف پیس کا. سب کو ڈال دیے جی, سب کو ڈال دیے, سب کو. ٹونی بلیئر بھی اندر ہے اور کشنر بھی اندر ہے, اور وہ بھی تو یہ جی یہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ دیٹس کوائٹ and interesting to put it in the Chinese term. بڑا انٹرسٹنگ ایک انہوں نے بنایا, اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب لکھا ہے کہ جی, اور کہا جا رہا ہے کہ this whole thing will be implemented according to the vision of the کیا board of peace plan, I mean board of peace, which is pretty scary کہ اس کا vision کیا ہوگا. نسیم we'll have to wait and جی سب سے اہم چیز نسیم یہ ہے کہ the board of peace includes no Palestinian or any Arab or any Muslim. تو یہ تو بہت ہی عجیب سا, تو یہ کہتے ہیں ٹرانزیشنل گورننگ اتھارٹی جو ہے, ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جی عارضی ہے, ٹیمپری ہے, مگر جو بھی ہے تو آپ ایک ایسی چیز مسلط کر رہے ہیں غزہ کے فلسطینیوں پہ جس کا یعنی کہ ان کی نمائندگی نہیں ہے اس پہ. تو اس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حماس کیا کہتے ہیں. بالکل, اور جیسا بالکل بالکل بالکل. اچھا, if we can switch quickly to ایران, کہ ایران میں ایز وی اسپیک اب لگ یہ رہا ہے کہ اوورٹ وار اور اٹیک تو نہیں ہوگا, کوورٹ تو اپنی ایکٹیویٹیز. اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایران ہیز سین دا ورسٹ already? Are we going to be looking at a better situation? میرا خیال ہے جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے, ظاہر ہے وہ تو آلموسٹ ختم ہی ہو گئے. تہران از کمپلیٹلی نارمل, اور میرا خیال ہے جو ایک طرح سے کشیدگی ایک پیک پہ گئی تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران, وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک وی کین رول آؤٹ یو ایس ایکشن, ملٹری ایکشن اگینسٹ ایران. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے عرب ممالک ہیں جنہوں نے ایڈوائز کیا ہے صدر ٹرمپ کو کہ ایسا نہ کریں آپ, اس سے سارا خطہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. لیکن 2-3 چیزیں اہم ہیں نسیم. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر کسی کا خیال تھا کہ رجیم چینج ہو سکتی, وہ تو نہیں ہوگی. رجیم ہیز سروائیوڈ, اور ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ وہ سروائیو ضرور کرے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ جیسے ساتھ وی کین ناٹ ٹیک اینی تھنگ فار گرانٹیڈ. وہ منڈے کو کچھ کہتے ہیں, ٹیوزڈے کی شام کو کچھ کہتے ہیں, وینسڈے کو پھر کچھ اور کہتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ رول آؤٹ, وی شوڈ ناٹ رول اٹ آؤٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اس کے چانس کم ہو گئے. جی ٹھیک ہے. اور شاہ آف ایران's son makes a joke of himself repeatedly. Pathetic. بٹ نسیم وہ جوک سے زیادہ, اب ذرا چلیے جی ایک سیکنڈ میں صرف کہہ دوں, جوک سے زیادہ وہ سینسٹر چیز ہے, اس لیے کہ ہی از اسرائیلز کینڈیڈیٹ. یہ نہیں لوگوں کو بھولنا چاہیے. پاکستان میں ہر قسم کی کامنٹری سن رہی ہوں, تو میرا خیال ہے لوگوں کا فوکس اس پہ نہیں ہے کہ ہی از اسرائیلز کینڈیڈیٹ. تو اس سے کہہ دیا نا, آپ نے سنی ہوگی ظاہر ہے, جو الجزیرہ نے بھی چلائی, کہ ہی سیڈ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے ایز سون ایز وی کم انٹو پاور. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, ہم نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر لی ہیں. ویری کوئکلی
in one line if you can please ذرا ہمیں اس کا بتا دیجیے گا گرین لینڈ کا کیا ہوتا ہوا. دیکھیں گرین لینڈ کے we are seeing now a reaction from Europe. آپ کو پتہ ہے وہاں a Danish led small contingent military contingent has been deployed. اس سے بہت ہی اسٹرانگ سگنل گیا ہے ٹو دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں جو آپ کے ایمبیشنز ہیں اور جو آپ کے پلانز ہیں. اور نیٹو از الائیو اینڈ ویل ان کے مطابق. اور بیکاز یہ سارے ملک جو اس کا حصہ اس کنٹینجنٹ کا، اس میں جرمنی بھی ہے، یو کے بھی ہے، آف کورس ڈینمارک از دیئر، اینڈ آف کورس فرانس ہیز پلیڈ اے رول. تو سگنلنگ یہ ہے کہ جی یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ہم آپ کے راستے میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ریورس گیئر لگاتے ہیں. یعنی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر ملیح لودھی. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے پھر ڈومیسٹک معاملات پر بات کریں گے، اسپیسیفکلی اچک زئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ. اسٹے ود اس.